نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا فضل و کرم اور احسان ہم پر کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء سید ولد آدم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ایسی امت جس کے یہاں اعتدال پایا جاتا ہے، میانہ روی پائی جاتی ہے، اس کے یہاں نہ حد سے تجاوز ہوتا ہے اور نہ کمی اور کوتاہی ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اعتدال ہو، میانہ روی ہو، نہ اسراف ہو، زیادتی ہو، حد سے تجاوز ہو اور نہ کوتاہیاں اور کمیاں پائی جائیں۔ چاہے معاملہ کوئی بھی ہو،
عقائد کا معاملہ ہو، معاملات ہوں، کھانے پینے کے امور ہوں، سب میں ایک مومن اور ایک مسلمان کو اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ عام طور پر زیادتی کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے، ایک اسراف اور دوسرا تبذیر۔ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے جو جائز، جو حلال ہیں۔ مثلا ایک آدمی کے لیے کھانا مباح ہے، حلال ہے، جائز، لیکن وہ کھانے میں زیادتی کرے، کھانے کے امور میں زیادتی کرے، کھانے کے انتظامات میں زیادتی کرے۔ اور تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ طریقے، وہ امور، وہ چیزیں جو جائز نہیں، جو حلال نہیں ہیں، آدمی اس میں زیادتی کرے، شراب پیے، جوئے میں اپنے مال کو خرچ کرے، کسی اور حرام کام میں اپنے مال کو خرچ کرے، ایسے لہو لعب میں وہ پڑ جائے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسے آلات وہ خریدے اور ان سے اپنی زندگی کو رنگین بنائے جو شریعت میں جائز نہیں۔ نہ اسراف کو شریعت میں جائز قرار دیا گیا اور نہ تبذیر کو شریعت میں جائز قرار دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ لوگوں تم بیجا خرچ مت کرو، غلط چیزوں میں خرچ مت کرو، کیونکہ بیجا خرچ کرنے والے، غلط راستوں میں خرچ کرنے والے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان، اپنے رب کی نافرمانی کر کے ہی وہ راندے درگاہ ہوا، وہ ملعون قرار دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک اس پر لعنت ہے۔ اور ہم اپنی بے شمار دعاؤں میں ملعون شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم اسراف و تبذیر کا شکار تو نہیں۔ بے شمار مظاہر پائے جاتے اسراف کے، سب سے بڑا اسراف اگر آدمی کی زندگی میں ہو سکتا ہے یا ہے تو وہ ہے آدمی کا اپنے نفس پر زیادتی۔ اپنے نفس پر زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو برائی کے کاموں میں لگا دے، نافرمانی کے کاموں میں لگا دے، شرک میں لگا دے، بدعات میں لگا دے، خرافات میں لگا دے، کتاب و سنت سے ہٹ کر وہ شیطان کے راستے کو اختیار کرے، وہ توحید کو چھوڑ دے، وہ اتباع سنت کو چھوڑ دے۔ ظاہر ہے جو شخص اس طریقے سے اپنے آپ پر زیادتی کرے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، ہر چیز کو عطا کرنے والے اپنے رب کو، اپنے معبود برحق کو چھوڑ کر وہ شیطان کی عبادت میں لگ جائے، شیطان کی پیروی کرنے لگے، اس سے بڑا حد سے تجاوز کرنے والا کون ہوگا؟ قرآن میں ایک آیت وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں نافرمان لوگوں کا ذکر کیا، جو نافرمانی میں زندگی گزارے، نافرمانی میں ان کی موت آ جائے،
اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین، کب کس کی موت آ جائے کچھ پتہ نہیں، کب کون اس دنیا سے چلا جائے کوئی پتہ نہیں۔ کل کا حادثہ ہمارے اور آپ کے سامنے، اور ان حادثات سے، ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کا مونڈھا پکڑ کر، کندھا پکڑ کر ان کو نصیحت کی تھی، کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل، کہ اے ابن عمر تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو، دل نہ لگاؤ زیادہ، اپنے آپ کو دنیا دار نہ بنا دو۔ اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور اگر شام مل جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کتنے تھے جو اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کتنے تھے جو اپنے گھر والوں اور اپنے پیاروں سے ملنے جا رہے تھے، کتنے تھے جو اپنے پیاروں اور اپنے محبوبوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے۔ چند سیکنڈ نے سب کی زندگی ختم کر دی، سب کی زندگی ختم کر دی۔ ان سب چیزوں سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ہم توحید پر قائم ہوں، اتباع سنت میں زندگی گزاریں کہ نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت آ جاتی کوئی چیز کارگر نہیں، کوئی چیز کام نہیں آتی، ایک لحظے کے بھی مہلت نہیں ملتی۔ منٹ تو بہت دور کی بات، سیکنڈ تو بہت دور کی بات، جس کو ہم سیکنڈ کہتے ہیں، سیکنڈ کے لاکھوں اور کروڑوں حصے کر لیجئے، اتنی بھی مہلت اللہ رب العالمین کسی کو نہیں دیتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نافرمان قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میری آیات سے اعراض کرے، میری نصیحتوں سے منہ موڑے، اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، کر دی جائے اس کی زندگی تنگ۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ شکایت کرے گا، شکایت کرے گا اللہ تبارک و تعالی سے کہ میری یہ حالت دنیا میں تو نہیں تھی۔ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کر دیا، میں تو بہت دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہماری آیات دنیا میں تیرے پاس آتی تھی، قرآن آتا تھا، قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن کی نصیحتیں تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، آپ کے فرامین، سب سے تو نے منہ موڑ لیا، آنکھیں بند کر لی، گویا کہ تجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جب دنیا میں نہیں دیکھ رہا تھا تو آج بھی مت دیکھ، آج بھی دیکھنے کی کیا ضرورت، اور آج دیکھ کر کیا فائدہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو حد سے زیادتی کریں، حد سے تجاوز کریں، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، لوگوں آخرت کا عذاب بہت سخت ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، باقی رہنے والا۔ تو انسان کا اپنے آپ پر زیادتی کرنا،
اپنے آپ کو اطاعت میں نہ لگانا، اپنے نفس کو کتاب و سنت کے پر عمل کے لیے آمادہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑا اسراف اور سب سے بڑی زیادتی ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، اپنے آپ کو اس سے بتائیں۔ رب کائنات کی خوشخبری ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان تمام بندوں سے کہہ دیں کہ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اپنے آپ کو حق میں نہیں لگایا، اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق نہیں لگایا، توحید پر نہیں قائم ہوئے، شرک کو نہیں چھوڑا، ان کو کہہ دیں کہ سب چھوڑ دیں اور وہ مایوس نہ، اگر پشیمانی ہے، اگر وہ چھوڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو یغفر الذنوب جمیعا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چھوڑیں اپنے آپ کو زیادتی میں مبتلا کرنے سے، ورنہ نہ دنیا ہماری ہوگی اور نہ آخرت ہماری ہوگی۔ رب کائنات کی خوشخبری ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیا ہے اور شیطان کی پیروی کی، وہ اپنے آپ کو بچا لیں، اس اسراف میں نہ پڑیں، اس زیادتی میں نہ پڑیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ زیادتی کے اور بھی مظاہر ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی مال میں زیادتی کرتا، کھانے پینے میں زیادتی کرتا، پہننے اوڑھنے میں زیادتی کرتا، بلڈنگیں بنانے میں زیادتی کرتا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں میں زیادتی کرتا ہے، بے دریغ مال خرچ کرتا۔ آج ہم دیکھ رہے ایک آدمی کو اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی ضرورت نہیں، لیکن بنا رہا۔ شادی بیاہ اور ہماری دعوتوں میں، ہماری پارٹیوں میں جو کھانے کا حال ہوتا، وہ شاید ہم سے اور آپ سے پوشیدہ نہیں، ہم سے اور آپ سے کسی سے بھی پوشیدہ نہیں۔ اتنا کھانا بچ جاتا ہے بلکہ پھینک دیا جاتا کہ نہ جانے کتنے گھروں میں ان بچوں کا، ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا، ان فقیروں کا، ان ناداروں کا پیٹ بھر جائے گا جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، کلوا وتصدقوا والبسوا ما فیہ اسراف ولا مخیلت، کھاؤ بھی، پیو بھی، پہنو بھی، صدقہ بھی کرو، ضروریات زندگی کو پوری بھی کرو، لیکن اتنا کہ جس میں تمہارے یہاں اسراف نہ پایا جائے، زیادتی نہ پائی جائے، حد سے تجاوز نہ پایا جائے، اور غرور اور گھمنڈ نہ کہ آدمی خرچ کرتا، فلاں نے اتنے بلائے میں اتنے بلاتا ہوں، فلاں کی شادی میں اتنے ڈش، میری شادی مجھ سے کم نہیں ہونی چاہیے، میری دعوت مجھ سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا اسراف نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، فخر نہ ہو، دوسرے پر اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا نہ ہو۔ اگر یہ نہیں ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے انداز میں زندگی گزارو، تو ہمیں اپنے تمام امور میں اسراف سے بچنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ میانہ روی، اسراف سے بچنا، یہ تو مومنوں کی شان ہے، اہل ایمان کی شان، اللہ کے مطیع و فرما بردار بندوں کی شان۔ سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی ذرا صفات پڑھیے، کبھی نکالیے وقت قرآن پڑھنے کے لیے، کبھی نکالیے وقت احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے۔ رحمان کے بندوں کی کئی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، انہی میں فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ رحمان کے بندے، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ تو وہ زیادتی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، نہ کنجوسی، نہ زیادتی،
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، دونوں کے درمیان ان کا رویہ ہوتا ہے، ان کا عمل ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، نہ تو اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو، یعنی کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، بخیل مت بنو کہ نہ اپنی جائز ضروریات پوری کرو، نہ گھر والوں کی، نہ بچوں کی، نہ اولاد کی، نہ بیوی کی، نہ خاندان والوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائیوں کی۔ لا تجعل یدک مغلولۃ، کنجوسی مت کرو، بخیلی مت کرو، ہاتھوں کو باندھ کر مت رکھو، اور ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ ہی فضول خرچی کرو، بے درے خرچ، جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی خرچ۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم بیٹھ جاؤ گے اس حال میں کہ تم لائق ملامت ہوگے، تمہاری ملامت کی جائے گی تمہاری کنجوسی کی وجہ سے، اور محسورا، تم تھکے ہوئے ہوگے زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے۔ جس طریقے سے جانور بہت زیادہ چلے تھک جاتا، ایک آدمی بہت زیادہ خرچ کرے حال کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا سب کچھ خرچ ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ نتیجہ دیکھیں اس فضول خرچی کا، ان زیادتی کا، ان بیجا اخراجات کا بے شمار نقصانات آپ کو نظر آئیں گے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیجا خرچ کرنے والوں، فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا۔ اور کون ہے جس کو یہ کہا جائے کہ بھئی تم شیطان کے بھائی؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ جب کوئی نہیں پسند کرے گا تو قرآن کیا وہ قول اپنے سامنے رکھیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اگر ہمارے ہاں بیجا خرچ پایا جاتا ہے تو رب نے ہم کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہے، اور ظاہر ہے شیطان رب کی رحمت کا مستحق نہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان رب کا نافرمان، اور وہ انسان کو یا تو اکساتا ہے کنجوسی پر، بخیلی پر، اور جب انسان ویسا نہیں کرتا تو اس کو بیجا خرچ کروا کے، فضول خرچی کروا کے، بے درے خرچ کروا کے، ناجائز خرچ کروا کے اس سے اپنی اطاعت کرواتا ہے۔ فرمایا کہ یہ شیطان کے بھائی نیز، ایسے لوگوں کو رب کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں، بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز جب آدمی بیجا خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کا محاسبہ نکل جاتا، اس کو پھر یہ فکر نہیں ہوتی کہ کہاں سے کما رہا ہے اور کہاں خرچ کر رہا۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے، ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے، من این انفقہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ جب آدمی بیجا خرچ کرتا، شراب میں، جوئے میں، بدکاری کے کاموں میں، حرام کاموں میں، اور جب پیسہ نہیں ہوتا پاس میں، جیب میں، اکاؤنٹ میں، تب سوچتا ہے کس طریقے سے کوئی مال اس کو مل جائے، اور اس کے بعد نہ وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے۔ وہ تصور ذہن سے نکل جاتا ہے کہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ اس فضول خرچی کا ایک نقصان یہ بھی، اس فضول خرچی کا ایک نقصان یہ بھی کہ آدمی بھول جاتا ہے غریبوں کو،
آدمی بھول جاتا ہے ناداروں کو، آدمی بھول جاتا ہے ان لوگوں کو کہ ہم یہ ناجائز جو خرچ کر رہے ہیں اس کو بچا کر ہم کسی غریب کا چولہا جلوا دیں، کسی یتیم کو کپڑے دلوا دیں۔ کتنے ہیں جو آج ہماری قوم کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کم عمری والے بچے جو ہوٹلوں پر پلیٹیں دھوتے، کتنے ہیں جو دکانوں پر کام کرتے ہیں، جن کی عمر پڑھنے جانے کی ہے، جن کی عمر تعلیم کی ہے۔ اگر ہم اپنی فضول خرچی سے باز آ کر اس فضول خرچی میں، ناجائز طریقوں میں، منشیات میں، بگڑی بیڑی میں، سگریٹ میں، گٹکے میں، تمباکو میں، شراب میں، جوئے میں اور حرام کاموں میں جو پیسہ لگا رہے ہیں، اس کو اگر ہم بچا کر ان بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، ان بچوں کی کو انسان بنانے پر خرچ کریں، ان بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے پر خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ہمارا درجہ اور مرتبہ کتنا بڑا نکل جاتا ہے۔ یہ سب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حد اعتدال میں رکھیں۔ آخر میں صحیح مسلم کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی 3 چیزیں تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور 3 چیزیں ناپسند کرتا ہے۔ یرضا لکم ان تعبدوہ، وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، اللہ تعالیٰ فضول باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، بیجا سوال، کثرت سے سوال کو ناپسند کرتا ہے۔ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے، مال کو بیجا خرچ کرنے سے، غلط راستوں میں خرچ کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہم اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال جو ہمیں دیا ہے رب کی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں گے مزید کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہم نے فضول خرچی کر کے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا صاف اعلان ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے مزید عطا کروں گا، اور اگر نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات فضول خرچی سے ہمیں بچائے، بیجا خرچ سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، جائز طریقوں سے ہم مال کو خرچ کریں۔ رب کائنات جب تک ہم دنیا میں رہیں ایمان اور اسلام پر برقرار رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔